سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میں تو آج سے تھوڑی برسوں سے میں نے کہا ہوا ہے کہ اللہ وہ دن کرے کہ میرے علماء مرکزی مجلس شورا سنبھالیں، جو ملا اس کو ہم نے لیا۔ ساری شورا کاش علماء پر ہوتی، مدنیوں پر ہوتی، تو آپ یار بس مدنی کام کرو اور آپ کی مصلحتیں نہیں چلیں گی، مدنی مرکز کا طریقہ کار چلے گا۔ سب مل کر اگر مدنی مرکز کی اطاعت، مرکزی مجلس شورا کی آواز پر یک زبان ہو کر لبیک کا ذہن ہوگا نا، تو آپ کام کر سکیں گے۔ تنقیدیں کریں گے نا، فلاں رکن شورا نے یوں کیا اور نگران شورا نے یوں کیا اور یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ مرکز کا فیصلہ جو ہے نا یہ نظر ثانی کرنی چاہیے، اس پر یہ غلط ہے، اس پر یہ ظلم ہو گیا، اس پر یہ زیادتی ہو گئی، یہ جب یہ بحثیں کرتے رہے نا آپ کام نہیں کر سکتے۔ غیبتیں، تہمتیں، بدگمانیاں، پوری بات پتہ نہیں ہوتی، آپ بس پکے دعوت اسلامی والے بن جائیں کہ بس ہٹ جاؤ، اب میں ہوں، میری دعوت اسلامی ہے۔ تو فرسٹ یو، میں تو پہل آپ بھی ہوتے رہو۔ جتنا الحمدللہ میں طلباء سے اور ہمارے اساتذہ سے محبت کرتا ہوں، یہ بھی اندازہ آپ کو ہونا چاہیے۔ جتنا آپ کے ساتھ بیٹھتا ہوں اتنا میں عام صاحب کے ساتھ کہاں بیٹھتا ہوں، الحمدللہ۔ تو مجھے علم دین سے پیار ہے، علماء دین سے پیار ہے، طلباء دین سے پیار ہے، الحمدللہ۔ تو آپ میرے پیار کی قدر کر لو یار۔ پھر یہ کہ دیکھو اگر میں کوئی نعمت ہوں تو میرے زوال کے بعد آپ کو اس کا صدمہ تو ہوگا اگر محبت ہوگی تو، لیکن پھر موت کے بعد پھر کیسے ملاقات ہوگی، کیا ہوگا؟ تو ابھی جو میری زندگی کے دن باقی رہ گئے، کتنے مجھے نہیں پتا، آپ کے کتنے نہیں پتا، لیکن ظاہر ہے کہ بوڑھا جلدی جاتا ہے، تو یا بوڑھا پھر مفلوج اور بیکار ہو کر پڑ جاتا ہے بستر پہ۔ تو اس سے پہلے کچھ اگر میری بات مان لو، کچھ ایسا مدنی کام کر کے دکھا دو، کماؤ پتر بن جائے، کماؤ پتر باپ کو پسند ہوتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ۔ یا سیدی، مدنی کورس کے حوالے سے آپ کے کیا جذبات ہیں؟ کردار ساز کورس ہے یہ 12 روزہ، میں اس کو کردار ساز کورس کہتا ہوں، 12 روزہ کردار ساز مدنی کورس۔ مگر ظاہر ہے کہ اس میں جہاں معلم کا قابل ہونا ضروری ہے، وہاں متعلم کا مخلص ہونا بھی تو ضروری ہے کہ وہ واقعی سیکھنے آیا ہے۔ انشاءاللہ مدینہ جو رف لینگویج، رفنیس، شکایتیں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی، امید ہے فرق بہت پڑے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد آصف ندیم عطاری، رکن مجلس چشتی جامعات۔ سوال یہ کرنا تھا کہ جو موبائل وغیرہ کا سلسلہ ہوتا ہے، بڑے بڑے موبائل ہیں، اس میں ویڈیو ریکارڈز وغیرہ اور اس طرح کے معاملات ہیں، پھر ایک تعداد ہے جو اپنے ان موبائلز پر نیٹ اور فیس بک کا استعمال ہے، سوشل میڈیا کا استعمال ہے، اور اس میں پھر مختلف انداز ہیں، مختلف طریقوں سے، اندازوں سے تصاویر بنائی ہوتی ہیں۔ اس کو بالکل ختم کریں، لیکن جو ہے بہتری نہیں آ رہی۔ سوشل میڈیا یہ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ لا علاج مرض ہے، اس پر اتنا بولے ہم، پھر اس سلسلے چلے، اس میں مدنی چینل پر اس کے نقصانات بار بار بیان کیے گئے۔ یہ ایسا نشہ ہے
اب شراب کی طرح وعیدیں تو ہے ہی نہیں اس کی، سمجھے؟ تو ورنہ یہ نشہ ایسا کہ شراب کو بھی یوں اگر مبالغہ کروں تو پیچھے چھوڑ دیا اس نے. شراب معاشرے میں کم پی جا رہی ہے، اس کا نشہ ہے لیکن کم ہے، اس کا نشہ زیادہ ہو گیا، جو کہ اس نشے کے حکم میں نہیں ہے لیکن ایک دھن چسکا. اب بچنا مشکل ہے. پہلے تو کیا تھا کہ وہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے، کوئی تکلیف میں آ گیا، اس طرح زخمی ہو گیا، تو پہلے لوگ اس کے بچانے کی فکر کرتے تھے. اب اس کو فلمانے کی فکر میں ہوتے ہیں، اتار رہے چاہے مر رہا ہو. کیسا نازک دور آ گیا، چاہے ماں مر رہی ہے، باپ مر رہا ہے، سب کے آ ہی رہے نا. ویسی صورت میں کس طرح روکا جائے سمجھ سے باہر ہے. وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. تو یہ عرض کروں گا کہ سوشل میڈیا کا جو استعمال ہو رہا ہے اس وقت، غالب طور پر اس کا غلط استعمال ہو رہا ہے. میں خود سوشل میڈیا کو اب میں یوز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اچھا، اب میں کیا کر رہا ہوں، میرا ذہن نگران شورا نے ساؤتھ افریقہ جب ہم لوگ گئے تھے نا، وہاں بنایا تھا. مجھے سمجھ نہیں پڑتی تھی اتنی، سمجھے؟ تو بنایا تھا کہ تمہارے یہ سب آنے چاہیے سوشل میڈیا پر، دنیا یوں کر رہی ہے، وہ کر رہی ہے، یہ کر رہی ہے. تو میں نے کہا یہ میرے سین آئیں گے، اس سے دین کا کیا فائدہ ہو جائے گا. میں ٹہل رہا ہوں، میرے ٹہلنے کا منظر آ گیا، اس میں کیا مطلب. تو بتایا کہ اس کے ساتھ ہم نیکی کی دعوت ڈالیں گے کہ وہ دیکھنے کے بہانے ہماری نیکی کی دعوت بھی پڑھ لے. اس طرح کی بات انہوں نے کہی. تو آہستہ آہستہ یہ بناتے رہے ذہن، میرا ذہن بن گیا، مجھے سمجھ میں آ گیا. میں نے کہا ٹھیک ہے، اس میں نجاست بہت ہے، انٹرنیٹ میں بھی نجاست ہی نجاست. تو ہم داخل ہوئی گئے نا نیکی کی دعوت لے کر. تو ٹھیک ہے، سوشل میڈیا میں نجاست تو بہت ہی ہے، ہم داخل ہوتے ہیں اس میں، ہم نیکی کی دعوت دیں گے اس کے ذریعے. تو یوں پچھلے دنوں تو اب تو پتہ نہیں کیا پوزیشن ہے. میرا اپنا حلقہ جو مجھے بتایا جاتا، مجھے اتنی سمجھ نہیں پڑتی، 4.25 لاکھ تک میرا حلقہ ہو گیا تھا، فرینڈ سرکل میرا. جو آپ کے فینز ہیں جو وہ 4.25 لاکھ ہیں، لیکن دعوت اسلامی کے پیج پہ اس وقت 22 لاکھ ہو چکے ہیں. مدنی چینل کا الگ ہے، اس پہ بھی 2.5-3 لاکھ ہیں. تو الحمدللہ آلموسٹ 30 لاکھ افراد جو ہیں وہ اس سے کنیکٹ ہو چکے ہیں، اور یہ بڑھتا جا رہا ہے. یہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا اور اوپر جائے گا. تو یہ 30، اب کوئی بھی ایک پوسٹ چاہے وہ آپ کے پیج پہ لگے، دعوت اسلامی پہ لگے یا مدنی چینل پہ لگتی ہے، وہ تینوں جگہ شیئر ہو جاتی ہے. تو کوئی بھی ایک پوسٹ ہے وہ 30 لاکھ افراد اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس تک پہنچ سکتے ہیں. تو نیکی کی دعوت کا یہ ایک بڑا ذریعہ ہے، اور جس کو اپنایا جا رہا ہے، اور اس کے ذریعے ماشاءاللہ فائدہ بھی ہو رہا ہے. اب یہ چینل میں کمی آ گئی ہے، لوگ دیکھنے والوں کی تعداد کم ہو رہی ہے. سوشل میڈیا اب کتنا وقت لائیں گے سوشل میڈیا میں. ہمارے چینل کی نہیں، مطلب دنیا میں ہاں، یہ اب میڈیا کی لائن میں چینل سے بڑا چینل جو ہے وہ سوشل میڈیا یوں ہو گیا کہ پہلے 10 چینل دیکھ کر لوگوں کو کوئی ایک چیز ملتی تھی، اب وہ 5-5 منٹ کے 5-6 کلپ دیکھ لیتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے دنیا میں کیا کیا ہوا ہے. خبریں بھی مل گئی تو کوئی 2 منٹ 1.5 منٹ آدھی منٹ. اتنا فاسٹ ہو گیا میڈیا. ابھی آپ کتنے ہیں؟ 300-400 اس وقت بیٹھے ہوئے، مگر وہ سوشل میڈیا پر میرے 3,80,000 ہو گئے. اس میں مسلم نان مسلم سب ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ابو مسرت خوشی محمد اتاری، درجہ دورہ حدیث، مرکز الاولیاء. باپا میرا سوال یہ ہے کہ سفید چادر امامے پر موجود ہے، آیا گلے کے اندر کتھئی چادر ڈال کر نماز پڑھنا کیسا؟ اس کے مباح ہونے میں تو کوئی کلام نہیں ہے اس طرح. ہاں، یہ اگر یوں لوٹی نہ ہوتی اور یوں ڈائر رکھی ہوتی لٹکا کر، تب تو مکروہ تحریمی ہے. پیٹ پہ جیسے سرے پڑ رہے ہیں، ایک چادر یوں لٹکا، ایک کمر پر ایک پیٹ پر، یہ بھی صدل مکروہ تحریمی. اس میں لوٹ لی تو اب کراہت نہیں رہی. اب یہ کہ اس میں سفید چادر ہو یا قطعی چادر ہو یا دونوں، اس میں ثواب کمانے کی صورت یہ ہے کہ اگر مانے خشوع نہیں ہے، خود کو یا دوسرے کو اس سے کوئی کوفت نہیں ہو رہی، پریشانی نہیں ہو رہی، تو اب اگر زینت کی نیت سے پہنے گا، کہ جیسے ہمارے ماحول میں جو چادر اڑتا ہے سر سے تو اس سے اس طرح وہ خوش ہوتے ہیں، تو اس ماحول میں دل جوئی کی نیت کی جا سکتی ہے
عیسائی بھائیوں کی دل جوئی کر رہا ہوں، اس کا ثواب۔ پھر نماز میں زینت مستحب ہے، اور اگر یہ نیت کرتا ہے کہ میں نماز کے لیے زینت لے رہا ہوں، اب اس لیے یہ چادر اوڑھ دی تو اس کا ثواب، جبکہ مانے خشوع نہ ہو، اور دوسرے کے لیے باعث سے کوفت نہ کوئی اس میں ایسی رکاوٹ نہ ہو، تب چادر ڈالنا یہ کار ثواب بن جائے گا اچھی نیتوں کے ساتھ۔ اگر مانے خشوع ہے چادر تو چادر اتار کر نماز پڑھنا افضل رہے گا۔ تو یہ کتھئی چادر بھی ایک زینت ہی ہے۔ اسی پہ عرض کرنا تھا کہ نماز کے اندر جو ہے یہ چادر جس طریقے سے ہم لیتے ہیں، اس طریقے سے نماز کے اندر چادر لینا، سر کے اوپر چادر لینا جو ہے یہ مستحب ہے، سنت ہے، کیا ہے؟ پہلے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جو ثابت ہے نا، تو صرف 2 چادریں اوڑھتے تھے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اکثر، ایک تیبند شریف، ایک اوپر سے سر انور سے۔ اب رہا یہ کہ ہم نے تو کرتا بھی پہنا ہے، پاجامی بھی پہنا ہے، اب ہم چادر لے رہے ہیں تو یہ اس لباس کے ہوتے بھی اس چادر کو سر سے اوڑھنا یہ سنت نہ رہا، اب یہ اضافی ایک حصہ ہو گیا۔ اب اس کی اچھی نیت اس کے لیے ثواب دلا سکے گی، یا اگر بری نیت ہے تو جیسی بری نیت ویسا اس کا وبال۔ تو یوں چادر کا یہ مسئلہ ہے۔ اچھا، اب چادر میں سستی یوں ہو جاتی ہوگی بہت سو کو کہ بڑی چادر جو ہے نا یہ لیتے ہوں گے، بڑی چادر میں سستی ہوتی ہے۔ اب دیکھو یہ چادر چھوٹی ہے، یعنی آپ کی جو چادر ہے اس کے 2 حصے ہو سکتے ہیں، تو یہ آسانی سے سنبھل جاتی ہے، سستی کم ہوتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ حاجی اظہر بھائی فرماتے ہیں کہ آپ نے ان کو دم کیا تھا تو اس دن سے آج دن تک مطلب ان میں چینج ہے۔ پاپا بڑی کوشش کرتے ہیں، خود کچھ بھی نہیں کر سکتے پاپا، آپ یہ جو بھی کریں گے۔ اسلام آباد سے آیا ہوں، اسلام آباد اسی خاص نظر کے لیے آیا ہوں پاپا، کر دیں باپ، بنا دیں، میں بھی اچھا بنا دیں۔ ہائے اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ چلو آئے، اچھا ہے ماشاءاللہ، فیضان مدینہ آپ کا اپنا مدنی مرکز ہے، مرحبا۔ جی آئے، سوال بھی کرنا ہے۔ نعتوں وغیرہ میں اکثر سنتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تو یا تم کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، مثلاً کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں سلام، کروڑوں درود، اور تو بھی استعمال ہوتا ہے۔ پاپا یہ ہضم نہیں ہوتا پاپا، مطلب ان کے بارے میں ہم کس طرح سے یہ والے الفاظ، لیکن پھر جب رائٹر دیکھتے ہیں اعلیٰ حضرت یا صوفیہ یا بزرگ ہوتے ہیں پھر خاموش ہو جاتے ہیں۔ اچھا، انگلش میں آپ تو انگلش پڑھیں، انگلش میں کسی کو آپ کہنا ہے تو کیا لفظ ہے اس کے لیے؟ یوں ہی ہے پاپا، اور تو کہنا ہے تو یوں ہی ہے۔ ہضم ہو رہا ہے؟ عربی میں وہ انتا یا وہ کاف جو ہے السلام علیکہ ایہا النبی، جو نماز میں پڑھتے ہیں السلام علیکم پڑھنے کی اجازت ہی نہیں، نماز میں انٹرفیئر کر ہی نہیں سکتے، جو احادیث مبارکہ میں وہی پڑھیں گے۔ تو یہ اصل شاعری میں اور یعنی نظم اور نثر ان دونوں فرق ہوتا ہے، اور ادب بے ادبی اس کا بہت سارا مدار عرف پر ہوتا ہے۔ کلام میں جہاں جو لفظ موضوع آئے گا اور اگر وہ خلاف ادب نہیں ہے تو وہ لگا دیا جائے گا۔ تو کلام میں لفظ تو میں مطلب حسن زیادہ ہے۔ ایک عالم صاحب نے اپنے درس میں بتایا تھا، بہت پرانی بات ہے، کہ کسی نے وہ اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا، وہ آپ کا پڑھ رہے تھے وہ نعت پڑھنے والے، پھر وہ اس شعر پر پہنچے، آسماں خان زمیں خان زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ آپ کا، آپ کا۔ تو پھر وہ کسی کا شاید واقعہ بتا رہے تھے، کسی بزرگ کا، کہ انہوں نے فرمایا کہ بھائی اب بس بھی کرو، اعلیٰ حضرت سے تم زیادہ ادب نہیں جانتے، آپ کا، آپ کا بالکل۔ تو فن شعری کے لحاظ سے بھی آپ کا نہیں آئے گا، وہ تیرا لفظ تیرا یہ موضوع رہے گا۔ پھر اگر تو کہنا توہین ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو ہم ویسے ہی واحد کا صیغہ سنگولر تو ہی تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، یا اللہ مجھے شفا دے،
یا اللہ مجھے شفا دیجئے، یہ کہا جب بھی جائز ہے، لیکن ہم دے کہتے ہیں، اور یہ دے کہنا زیادہ مناسب ہے. اسی لیے اشعار میں تو یا تم کہنا یہ ہرگز 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 بے ادبی نہیں ہے. اور پھر ہماری تو ویسے حالات تو آنکھیں بند ہے نا، 100 سنار کی 1 لوہار کی. باپا آپ ایک اعلیٰ حضرت کا شعر بھی سنا دیں جس میں اس طرح پکارا گیا ہے. ایسا ایک شعر تھوڑی ہے یار، میں نے تو اپنی زندگی میں جب مائک پر نعت پڑھی ہے اس میں بھی تو ہی تھا. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. یہاں بھی تجھ تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے. اللہ کرے آپ کو عزم ہو جائے. یہ چورن کافی ہے یا اور دوں؟ چلو مدنی چورن. تو زندہ ہے واللہ، مگر یہ طرز پرانی ہے، آج کل یہ طرز نہیں پڑھی جاتی. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. اے خوش ہونے والوں مانا بتا دو. رضوی کسوٹی، یہ گھبرا گئے کہ کچھ رونگ نمبر ہوگا تو مسئلہ ہو جائے گا. ہمت نہیں ہو رہی ہاتھ اٹھانے کی. اس میں بہت باریک ایک نکتہ ہے جو شاید نہیں پہنچیں گے، وہاں سب نہیں پہنچے گا ہاتھ اٹھانے والے. نہیں پھر وہ سزا بھی اپنے لیے طے کر لے جو بتائے. وہ یہ شعر بھی سنانا ہوگا ترنم کے ساتھ. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، ترنم سے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. آواز اچھی ہے. مدنی سپاہیوں گرفتار کر لو. کیوں باپا؟ جلدی. باپا یہ بھی کوئی بتائے گا کہ گرفتاری کیوں ہو رہی ہے؟ میرے چشم عالم سے. نہیں کھا چکے خطاب، یہ کیا بتائیں گے؟ یہ بتائیں اس کے معنی. اس میں جو اصل پہلا مفہوم تو واضح ہے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، اہل سنت و جماعت کے اجماعی عقیدے کی طرف اشارہ ہے. دوسرے کے اندر سید اعلیٰ حضرت نے ایک بڑا ہی لطیف نقطہ بیان کیا ہے کہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. میرے چشم، میری کیا ہے؟ جی میرے چشم عالم. غور کر لیں. جی بابا، میرے چشم عالم. تو چشم عالم یعنی ظاہری آنکھوں سے اگر کوئی آج بھی حقیقی عشق رسول صلی اللہ تعالی وسلم رکھنے والا ہو اور محبت رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر ذوق و شوق سے آج بھی اگر اس کے دل میں یہ طلب موجود ہو تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس سے بھی پوشیدہ نہیں ہے. اس پر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تجلیات اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنا نورانی زیارتیں وغیرہ ان سے نوازتے رہتے ہیں اپنا سمتی کو. تو بظاہر چھپے ہوئے ہیں، اگر کوئی صاحب ذوق ہو تو وہ آج بھی ان سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھپے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ انہیں بھی زیارتیں ہوتی ہیں. چلو یہ تو واعظانہ آپ نے شرح بیان فرمائی. جو نکتہ تھا وہ چوک، جو میری سمجھ میں ایک نکتہ اس میں کوتاہی ہو گئی ہے. میرے کا کوئی آپ نے فرق بھی نہیں، یعنی کیا میری ہے میرے ہے، ابھی تک اس معنی میں یہ نہیں آیا. اصل وہ نکتہ یہی ہے میری میرے میں. آپ نے سنا ہے؟ سنا نہیں ہے اپنے طور پر. اچھا میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، یعنی پہلے تو فرمایا میرے، یعنی آپ میرے اپنی طرف نسبت کی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور اس کے بعد فرمایا کہ چشم عالم سے چھپ جانے والے یعنی دنیا کی آنکھ سے چھپ جانے والے. یعنی یہ نہیں کہا کہ میری آنکھ سے چھپ جانے والے، دنیاوی آنکھ، دنیا کے نہیں، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. دنیاوی آنکھ، دنیاوی آنکھ سے نظر نہیں آ رہا یا دنیا کی آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا، دونوں معنی. یعنی میری آنکھوں سے چھپ جانے والے نہیں بلکہ دنیا کی آنکھوں سے چھپ جانے والے. میرے یعنی آپ میرے ہیں اور دنیا کی آنکھوں سے چھپ جانے والے. جواب درست ہے. میری ہے میرے کا یہ مسئلہ ہے کہ میرے منے اے میرے،
यहाँ मेरे से मुराद ऐ मेरे, और मेरी चश्मे आलम ने मेरी दुनियावी आंख से छुप जाने वाले। यहाँ माना आला हज़रत के माना जामे होते हैं, वो है ना, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, पढ़े पढ़े और पढ़े फर्क है ना। पढ़े एक हिकायत की तरफ इशारा, पढ़े जारी। या इलाही गर्मी है मैशर से जब भड़के, यानी अपने लिए ये आला हज़रत ने ये तय कर लिया है कि मेरा बदन भड़के, भड़केगा तो सही, अब आप कर्म कर देना। भड़के और भड़के में बारीक फर्क है, यानी या इलाही गर्मी है मैशर से जब भड़के बदन, यानी मेरा बदन पहले भड़के फिर आप कर्म कर देना। भड़के, भड़के तो ये कॉमन है कि जब भड़केंगे बदन, जिनके भड़केंगे, आप तो पहले से मुझे बचा लीजिएगा, मेरा ना भड़के। ऐसे बहुत सारे हमारे यहाँ, जिससे कि वो उस दिल अफरोज़े सागत पे लाखों सलाम, हालांकि इजाफत नहीं आएगी यहाँ, यही पढ़ते ना, उस दिल अफरोज़े सागत पे लाखों सलाम। क्या दिल अफरोज़े सागत, उस दिल अफरोज सकता है गई, उस दिल अफरोज सागत पे लाखों सलाम। समझ में ये आता है, यहाँ जेर लगाते हैं। चश्मे गिरिया ने शफीए मुर्तजा या मुर्तजा का सा, मुर्तजा और है, मुर्तजा और है। क्या पढ़ना चाहिए? जीम का हामी कौन है? थोड़े हैं, देख लो, थोड़े हैं आपके हामी। हर बात में आंखें बंद करके तायद नहीं करेंगे कौन। तो ज़्वाद के इसका मतलब ये मुर्तजा अक्सरियत, इस तरह के फर्क मदनी मुज़ाकरों में कभी कभी बयान होते और अच्छा जीम मुर्तजा है तो मुर्तजा जीम है, और इसके मायना को बताएगा मुर्तजा, उम्मीद किया गया जिससे उम्मीद। जवाब दुरुस्त है। चश्मे गिरिया ने शफी मुर्तजा, यानी वो शफी जिससे उम्मीद बांधी जाती है, उम्मीद की जा सकती है, मुर्तजा। बहुत इत्र मिलेगा इसको। सुभान अल्लाह। ये पाबंद है मदनी मुज़ाकरों का, माशाअल्लाह, देखता रहता हूँ। इसी तरह पर गौस पाक है या गौसे पाक है तो उसे गौसे पाक, गौस पाक भी अपने बोलते हैं, गौसे पाक बोलने में हर्ज नहीं है। असल इजाफत जो होती है ना, ये उर्दू में जो अरबी अल्फाज होते हैं, अरबी टू अरबी, अरबी टू फारसी, फारसी टू अरबी, फारसी फारसी, इनमें ये इजाफतें होती हैं। अगर अरबी या फारसी लफ्ज़ के बाद हिंदी लफ्ज़ आ गया, संस्कृत आ गया, या किसी और ज़बान का लफ्ज़ आ गया, अंग्रेजी आ गया, तो अहले लुगत होते हैं, उनके नज़दीक इजाफत दुरुस्त नहीं होती। सर वाव अतफ जो है वो भी अरबी टू अरबी, अरबी टू फारसी, उसी में लगेगा, दूसरों में नहीं लगेगा। टेस्ट मजलिस सही है, मजलिस से टेस्ट गलत है उनके नज़दीक, जो इसके माहिरीन जिन्होंने मना किया। इख्तिलाफ भी होते हैं इनमें। मजलिस मदनी मुज़ाकरा सही है, मजलिस मदनी चैनल सही नहीं है। ऐ जाने जा ईमा की जा, जाने ईमा, ईमाने जा तो है नहीं, ये वैसे ही अपने तौर पर मिला हुआ, ये कोई कलाम या मिसरा नहीं है ये। ऐ जाने जा जाने ईमा, ये भी चलेगा, ईमाने जा नहीं चलेगा। तो ये हो जाता है, मतलब बाज़ औक़ात नहीं वो ऐलान करने में, कभी आपने सुना हो तो जनाज़े नमाज़ा तैयार है, जनाज़े नमाज़ा तैयार है। नातख़्वान इतनी इजाफत करते हैं, बोलते बोलते फिर कुछ न कुछ वो बोलते हैं। अफ़वो जुर्म कुसूर व खता की खैरत मांगते हैं, माना पर गौर नहीं करते कि अफ़वे जुर्म व कुसूर व खता। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु सरसब्ज़ इस गुलजार के ये फूल है अतार के, सरसब्ज़ इस गुलजार के